یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے پیارو، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ مقدس داؤد زبور 33 کی 12 آیت میں فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ تو آپ آخر زمانہ میں اس کی امت اور اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے آپ مبارک ہیں، کیونکہ خدا ہی ہمارا خداوند ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے خداوند۔ مسیح یسوع نے لوکا کی معرفت اس کے 16 باب کی 16 آیت اور مقدس متی کی معرفت 11 باب اس کی 13 آیت میں فرمایا ہے کہ ترویت اور انبیاء تو یوحنا تک ہے۔ تو اس سے ہمیں خدا کے بیٹے کا خداوند ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ خدا ہی خداوند ہے، اور مسیح یسوع کیونکہ یوحنا تک ہی انبیاء ہیں، تو مسیح یسوع خداوند جو ہیں وہ نبی، پیغمبر یا رسول نہیں، وہ خود خدا ہے۔ ہم اس چیز کو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات کو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اس میں یوں لکھا ہے، مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام جو ہے اسی کے وسیلہ سے کائنات کی ہر ایک چیز وجود میں آئی، اور وہی خدا تھا۔ کیونکہ اگر ہم کائنات کا وجود اور اس کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پیدائش اس کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات کو ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین پر ویرانی اور سنسان تھی، اور اس کے اوپر گہراؤ میں اندھیرا تھا۔ تب خدا نے کلام کیا، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو وہ روشنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے کائنات کی ہر ایک چیز، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، سمندر، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ سب کچھ بنایا گیا۔ تو کلام، مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، خدا اور کلام ایک ہے۔ تو کلام ہمارے درمیان موجود ہوا، اور اس نے ہمیں خدا کے پاک نام کی اور خدا کی پہچان کروائی، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوکا کی معرفت جو ہمارے پاس خدا کا کلام آیا، اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے باب کی اگر 34 اور 35 ورسز پڑھیں تو اس میں بڑا صاف اور واضح یہ بات لکھی ہے کہ خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر، خدا کا کلام لے کر مریم کے پاس آیا۔ جب اس نے کلام کیا تو مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو مرد کو جانتی بھی نہیں۔ تو فرشتہ نے مریم سے کہا کہ تو روح القدس سے معمور ہوگی، روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور خدا کی قدرت تم پر سایہ کرے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے۔ وہ اس کلام سے، کیونکہ
خدا کا بیٹا مجسم ہوا ہے تو اس لیے وہ انسان کا نہیں خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. کیونکہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 13 اور 14 آیت میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا، بلکہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے بیٹے کا. تو کیونکہ مسیح یسوع خداوند انسان کے ارادہ اور خون اور جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے، وہ روح القدس سے پیدا ہوئے، روح ہیں، خدا کی روح ہیں. تو اسی لیے ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا اور خدا ہے، کیونکہ خدا میں سے نکلا ہے، خداوند ہے. اسی لیے مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند ہے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع خداوند میں خدا کی صفات کیسی ہیں. مقدس داؤد نے زبور 89 اور اس کی 9ویں ورس میں یہ بات کہی ہے. 89 9ویں آیت، خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے داؤد فرماتے ہیں کہ تو سمندر کے جوش و خروش پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کی اٹھتی ہوئی لہروں کو تھما دیتا ہے. اگر ہم اس کا مطالعہ لوکا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کی 22 سے 25 آیت اور مرکز کی انجیل اس کے 4 باب کے 35 سے 41 ورسز میں پڑھیں تو یہاں پر یہ بات اسی طرح سے پوری ہوتی ہے جیسے حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ جب شاگرد مسیح یسوع کے ساتھ وہ تبریاس کی جھیل کو پار کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد دیکھ ہم مرے جاتے ہیں، طوفان بڑا اٹھ گیا ہے، لہریں کشتی میں آ گئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو مسیح یسوع نے اسی وقت طوفان کو اور لہروں کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے. تو یہ خدا ہی کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. پھر ہم اگر مسیح یسوع کے زبان مبارک کی بات کریں تو یوحنا اس کے 14 باب کی 11 آیت، 16 باب کی 28ویں آیت اور 10ویں باب کی 30ویں آیت میں مسیح یسوع خداوند اپنے زبان مبارک سے یہ فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں. تو جب باپ اور بیٹا ایک ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خداوند خدا میں سے نکلا ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے اور وہی خدا بھی ہے اور وہ ایک ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے خود اپنے زبان مبارک سے یہ بات کہی کہ میں اور باپ ایک ہیں. اب ایک اور حوالہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اس بات کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اور انبیاء اکرام خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، خدا کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کرو، خدا کے راستے پر لگو، خدا سے معافی مانگو، خدا کے ساتھ چلو. لیکن یہاں دیکھیں کہ متی کی انجیل اس کے 11 باب 25 سے 30 آیت تک اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو وہاں مسیح یسوع باپ سے جو اس کو اختیار ملا ہے، اس اختیار کے وسیلہ سے، اس دیے ہوئے اختیار کے سبب سے وہ کہتے ہیں کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا آرام دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ وہ خدا کا پیغام اس اختیار کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ اس کے پاس سارا اختیار ہے، اور وہ اسی لیے وہ خدا کی طرف نہیں یہ کہہ رہے کہ خدا کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، اس لیے میرے پاس آؤ، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا آرام دوں گا. جب ہمیشہ کی زندگی کا آرام ان کے پاس ہے تو پھر وہی خدا ہے. ہمیں اس چیز